الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى واصحابہ نجوم الہدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور یہ باب العلم امام الاولیاء مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ الکریم کے علمی اور روحانی فیوز و برکات کی نسبت کے صدقے میں یہ کام جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز سورۃ النحل، سورہ نحل سے ہو رہا ہے۔ سورۃ النحل مکیۃ، سورہ نحل مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا، الا سوائے اس آیت کے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مدنی ہے، الی آخریہا، یعنی یہاں سے آخری آیتوں تک 128 آیتیں، 128 آیتیں ہیں، اس میں 128 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لما استبطأ المشركون العذاب نزل اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بتا رہے ہیں کہ جب مشرکین نے عذاب میں تاخیر کو انہوں نے محسوس کیا، یعنی تاخیر، عذاب کی تاخیر کو انہوں نے جب، یعنی لما استبطأ المشرکون، مشرکین نے جب عذاب کے آنے میں تاخیر دیکھی، مشرکین تو جلدی طلب کر رہے تھے عذاب کی، یعنی مشرکین یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ دین، یہ قرآن حق ہے، رسول حق ہے، تو وہ لوگ مشرکین کیونکہ انکار کر رہے تھے، وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان پر عذاب نازل ہو، کیونکہ وہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ تو جب وہ لوگ عذاب کی آمد میں، عذاب کے آنے میں تاخیر جب انہوں نے محسوس کی، اور عذاب کے آنے میں تاخیر کو برا سمجھنے لگے، لما استبطأ المشرکون، جب مشرکین نے عذاب کے آنے میں تاخیر دیکھی، تو یہ ایک آیت مبارکہ نازل، نزل اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آ چکا ہے، یعنی اللہ کا فیصلہ، یعنی قیامت کے بارے میں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ قریب ہے بالکل۔ فلا تستعجلوہ، تم عذاب کے لیے جلدی طلب مت کرو اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ جو وقت مقرر فرمایا ہے اسی وقت پر وہ عذاب نازل ہوگا۔ تو کفار اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت کا دن مقرر کیا ہے کہ پوری دنیا کے کفار اور مشرکین کے لیے ایک دن اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیا ہے، وہ قیامت کا دن، کہ اس دن تمام کافروں کو اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے دائمی عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دے گا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اب دنیا میں یہ جو کفار جو جلدی مچا رہے ہیں، عذاب کے لیے جلدی طلب کر رہے ہیں کہ جلدی عذاب لاؤ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس میں جلدی مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے، قیامت کا دن، اس دن وہ عذاب آ کر رہے گا۔ سبحانہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے مشرک سے، مشرکین اور شرک سے، اما، اس چیز سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، پاک ہے جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، یعنی ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اتا امر اللہ ای الساعہ، یعنی قیامت کا دن آ چکا ہے، یعنی ماضی کیوں لے کے آئے، ابھی تو آنے والی ہے قیامت، یعنی اس کے یقین اور اس کے تحقق کو بتانے کے لیے، یعنی قیامت کا آنا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ گزرا ہوا معاملہ انسان کے لیے یقینی ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جو گزر چکی ہے اس پر جس طرح انسان کو یقین ہوتا ہے، تو اسی طرح قیامت کے آنے پر بھی اس کو یقین ہونا چاہیے۔ اتا امر اللہ و اتا بصیغۃ الماضی لتحقق وقوعہ ای قربا، یعنی قیامت کا آنا قریب ہو گیا ہے، فلا تستعجلوہ، تم اس میں جلدی مت کرو، تطلبوہ، یعنی تم اس کو جلدی طلب مت کرو، قبل حینی، اس کے وقت سے پہلے،
فَإِنَّهُ واقع، کیونکہ یہ عذاب واقع ہو کر رہے گا، لا محالت قطعی طور پر. سبحانہ تنزیہا لہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب، ہر نقص اور ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے. وتعالی، اور وہ بلند ہے، عما، اس چیز سے جو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں، بہی غیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر کو جو شریک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیر کی شرکت سے پاک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ. ینزل الملائکۃ، وہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، بالروحی، روح دے کر، یعنی وحی دے کر، من امرہ، اپنے ارادے سے، اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے وحی دے کر. ان انذروا، کہ تم، اور ان کو یہ حکم دیتا ہے ان انبیاء کو کہ ان انذروا، کہ تم ڈراؤ کافروں کو، مشرکوں کا، انہ لا الہ، کہ نہیں ہے کوئی خدا، الا انا، سوائے میرے، فاتقون، بس تم صرف مجھ سے ڈرو. ینزل الملائکۃ ای جبرائیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، نازل فرماتا ہے. اب یہاں پر ملائکہ جمع کا لفظ لے کے آئے، حالانکہ ملائکہ کم از کم جمع کا اطلاق 3 افراد پر ہوتا، 3 فرشتے، مراد یہاں پر ایک ہی فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام. تو یہاں پر واحد، ایک کے لیے، ایک فرشتے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا لفظ لے کے آیا، اللہ تعالیٰ ملائکہ کا لفظ لے کے آیا، کیونکہ یہاں پر، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان کی شان اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا ہے. ینزل الملائکہ، وہ فرشتوں کے سردار، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرماتا ہے، بھیجتا ہے روح دے کر، بالوحی، یعنی وحی دے کر، اپنا کلام دے کر. کلام کو اللہ تعالیٰ، اپنے کلام کو، وحی کو اللہ تعالیٰ روح فرمائے، یعنی روح سے زندگی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا کلام وہ ہے جس سے دلوں کی زندگی ہے، جس سے آخرت کی زندگی ہے، جس سے باطنی زندگی ہے، دل کی دنیا آباد ہوتی ہے اس سے، اللہ کے کلام سے. من امری، اپنے ارادے سے، بھی ارادتی، اپنے ارادے سے، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے وحی کو نازل فرماتا ہے. وہم الانبیاء، اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. ان انذروا، ان یہ مفسرہ ہے، یہ وضاحت کے لیے آئے ہیں. ان انذروا، ان مفسرہ، وضاحت کر رہا ہے پہلے والے جملے کی، یعنی کیا وحی نازل فرما رہا اللہ تعالیٰ، اس کی یہاں پر وضاحت ہے. ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، خوفوا الکافرین، یعنی تم کافروں کو ڈراؤ. یعنی یہاں پر یہ ان جو ہے مفسرہ ہے، وضاحت کر رہا ہے کس کی، روح کی. کیا روح دے کر بھیج رہا ہے اللہ تعالیٰ، کیا وحی دے کر بھیجتا ہے، یہ وحی ہے وہ. تو بالروح مفسر ہے، یہ مفسر ہے. ان انذروا، کہ تم ڈراؤ، اللہ تعالیٰ انبیاء پر یہ وحی نازل فرماتا ہے کہ تم ڈراؤ، خوفوا الکافرین، یعنی تم کافروں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، بالعذابی. وَأَعْلِمُوهُمْ، اور تم ان کو بتا دو، انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتقون، پس تم مجھ سے ڈرو. خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ، ای محقاً، یعنی اللہ تعالیٰ حق پر ہیں. تعالی، وہ بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان بتوں سے اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اور پاک ہے جن بتوں کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. تو شرک کی اللہ تعالیٰ بار بار نفی فرما رہا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شریک سے اور شرکاء سے پاک ہے. کوئی غیر اللہ کا غیر خدا نہیں ہو سکتا، اللہ ہی معبود برحق ہے. توحید کو اللہ تعالیٰ پوری تاکید کے ساتھ اس میں بیان فرمایا، اور شرک کی سخت ترین انداز میں اللہ تعالیٰ مذمت فرما رہا ہے. خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے، منی سے، الی ان صیرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بنا دیا قویا، طاقتور، شدیدا، مضبوط. فاذا ہوا خصیم مبین، تب تو وہ سخت جھگڑا کرنے والا، بحث کرنے والا، کھلم کھلا بحث کرنے والا ہو گیا ہے. یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہی انسان اپنے رب کا انکار کر رہا ہے. یعنی کافروں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، اور جب انسان کو پیدا کیا گیا تو انتہائی کمزور، لاچار تھا، بے بس تھا. لیکن جب یہ طاقتور ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو یہ خدا کا انکار کرنے لگا. یعنی بینہا فی نفی البعث، یعنی
انسان جھگڑا کرتا ہے کس کے بارے میں؟ یعنی کافر بعث کی نفی کے بارے میں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی نفی کرتا ہے، قائلا یہ کہتے ہوئے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو، جیسا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ والانعام، نہ صرف انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، والانعام بلکہ جانوروں کو بھی اللہ ہی پیدا کیا، خلقہا اس نے جانوروں کو پیدا فرمایا ہے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، فیہا دفء تو اس میں تمہارے لیے گرمی ہے، یعنی تم اس سے گرم لباس تیار کرتے ہو، اون وغیرہ کا، ومنافع اور بہت سارے فائدے ہیں، ومنہا تأکلون اور جانوروں میں سے بعض جانور ہے جس کو تم کھاتے ہو، والانعام یہ نعام ان کی جمع نعام ہے، الابلا یعنی اونٹوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، والبقرہ گائے، اور والغنم اور بکریوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا، ونصب اور اس کو جو نصب آیا اس فعل کی وجہ سے جس کی تفسیر کر رہا ہے یہ فعل، یعنی خلق الانعام خلقہا اس نے مویشیوں کو پیدا فرمایا، لکم تمہارے فائدے کے لیے، فی جملۃ الناس فیہا دفء ان جانوروں میں گرمی ہوتی ہے، یعنی ماں ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے تم گرمی حاصل کرتے ہو، من الاکسیت یعنی لباس، چادریں وغیرہ، اون سے جانوروں کا جو جانوروں کے جو بال ہوتے ہیں اون وغیرہ اس سے چادریں بلینکٹ وغیرہ تیار کی جاتی ہے، کمبل تیار کی جاتی ہے، والارضیہ چادریں، من اشعریہ جانوروں کے بالوں سے، واصوافیہ اور ان کے اون سے، ومنافع یعنی اس کا بال بھی بیکار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب تو نے اس کائنات کو بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار بس تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار بنایا ہے، بے مقصد؟ ایسا نہیں ہے، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے، تمہارے پیدا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا کہ اللہ کی عبادت کریں، اور تمام مخلوقات کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی اگر پیدا فرمایا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں انسانوں کے لیے، وہ منافع اور اس میں بہت سارے فائدے ہیں تمہارے لیے، من النسل نسل ہے، جانوروں کی نسل چلتی، والدری ودری اور دودھ وغیرہ، والرکوبی اور سواری کی جاتی ہے اس پر، ومنہا تأکلون اور جانوروں میں سے بعض وہ ہے جس کو تم کھاتے ہو۔ قدمت ظرف کو مقدم کیا گیا فاصلے کے لیے، یعنی وزن ایک آ رہا تھا یہاں پہ پورا، فَإِذَا یعنی یشرکون تأکلون، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور اس میں تمہارے لیے جمال ہے، خوبصورتی ہے، زینتٌ حین تریحون جس وقت تم شام کے وقت ان کو لوٹاتے ہو ان کے رہائش گاہ کی طرف، یعنی مویشیوں کو جانوروں کو جب تم ہانک کر لے جاتے ہو شام کے وقت تو ایک خوبصورتی ایک بہترین منظر نظر آتا ہے، وحین تسرحون اور جس وقت تم ان کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہو، وتحملوا اثقالکم اور وہ جانور تمہارے بوجھوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، الی بلدن ایک ایسے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغی جس کی طرف تم پہنچ نہیں سکتے، الا بشق الانفس بغیر جانوروں کے اگر تم پہنچو گے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، واصلین الیہ یعنی ٹرانسپورٹ کا کام بھی تمہارے یہ جانور انجام دیتے ہیں، جانوروں پر سامان رکھ کر تم ایک مقام سے دوسرے مقام تک شفٹ کرتے ہو، اس کو منتقل کرتے ہو، پہنچاتے ہو۔ واصلین الیہ علی غیر الابل الا بشق الانفس بجہدها وتحملوا اور وہ جانور اٹھاتے ہیں، اثقالکم تمہارے ساز و سامان، تمہارے بوجھ کو، احمالکم تمہارے بوجھ کو، الی بلدن ایک ایسے شہر کی طرف، لم تکونوا بالغی جس تک تم نہیں پہنچ سکتے بغیر اونٹ کے یا بغیر جانوروں کے، الا بشق الانفس مگر اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہوئے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب بہت زیادہ مہربان ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا نہ کرتا تو انسان بہت ساری مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا
انسان کے لیے بہت سارے مشکلات اور پریشانیاں اس کی زندگی میں واقع ہو جاتی. اللہ تعالیٰ تم پر خوب رحم کرنے والا ہے، تم پر مہربان ہے. حیث خلقہا لکم، اس حیثیت سے کہ اس نے ان تمام جانوروں کو تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا. وخلق الخیل والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اور اس نے پیدا فرمایا الخیل یعنی گھوڑوں کو، والبغال اور خچروں کو، والحمیر اور گدھوں کو، لترکبوها تاکہ تم اس پر سواری کرو، وزینہ اور زینت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا. مفعول لہ، یہ مفعول لہ ہے. کیوں پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ ایک تو سواری کے لیے، دوسری چیز رکوب یعنی یہ زینت کے لیے. والتعلیل بہما، ان دونوں کے ساتھ جو علت بیان کی گئی، یعنی جانوروں کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ سواری کے لیے اور زینت کے لیے. لتعریف النعم لا ینافی خلقہما، لتعریف النعم لا ینافی خلقہا لغیر ذلک کالاکل فی الخیل الثابت بحدیث الصحیحین. یعنی ان دو چیزوں کے ذریعے علت بیان کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ گھوڑوں اور خچروں کو پیدا فرمایا ہے سواری کے لیے اور زینت کے لیے. جانوروں کے تعارف اور اس کی پہچان کرانے میں ان دونوں کی علت بیان کرنا، یہ دو چیزوں کے ذریعے، یہ منافی نہیں ہے دوسرے مقاصد کے لیے ان جانوروں کے پیدا کیے جانے کے منافی نہیں. یعنی دوسرے بھی اس سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی دوسرا فائدہ نہیں ہے. سواری بھی ہے اور زینت بھی ہے، اور ان میں سے بعض جانوروں کو کھانا جائز بھی ہے، کھایا بھی جا سکتا ہے. جیسا کہ کھانے کا معاملہ ہے گھوڑوں کے بارے، اس گھوڑے کے بارے میں جو یعنی صحیحین کی حدیث سے ثابت ہے. یعنی بعض ائمہ کے پاس گھوڑے کا گوشت کھانا بھی جائز ہے، حلال ہے. وقد احتج به ابو حنیفہ، اور احناف کے پاس گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ اور ایک روایت کے مطابق حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کی علت بتایا ہے رکوب، سواری اور زینت، کھانے کا ذکر نہیں کیا. بعد ما ذکرہ فی الانعام، سورہ انعام میں اس کا ذکر کرنے کے بعد. ومنفعۃ الاکل، اور کھانے کا جو فائدہ ہے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور یہ آیت لائی گئی ہے نعمت کے بیان کے لیے. تو تمام فوائد میں جانور کا گوشت کھانے کے لیے استعمال کیا جانا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. اگر اس کا مقصد، اس کا کھانا اگر جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کھانے کا بھی ذکر فرماتا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. دوسرے بعض ائمہ کے پاس اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے. وہ یخلق، اور وہ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو، ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے. من الاشیاء العجیبہ الغریبہ، عجیب و غریب حیرت انگیز چیزیں. یعنی اللہ کی تخلیق صرف جانوروں کے حد تک ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نئی نئی چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا فرماتا رہے گا. نئی نئی سواریاں، نئی نئی چیزیں. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یعنی اللہ کے حوالے، اللہ کے ہاتھ میں قصد السبیل، سیدھے راستے کو بیان کرنا. یعنی سیدھا راستہ کیا ہے یہ اللہ ہی بتانے والا ہے، اللہ پر ہے. یعنی اللہ اس کی وضاحت کو اپنے ذمہ کرم لے لیا اللہ تعالیٰ. یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا یہ اللہ کی ذات پر ہے، یعنی اللہ کی ذات پر اس کا دار و مدار ہے. وَمِنْهَا أَيَّسْ، اور راستوں میں سے بعض وہ ہے جو جائر ہیں، یعنی حق سے ہٹے ہوئے بعض راستے. تو سیدھے راستے پر اللہ ہی چلا سکتا ہے، اللہ ہی اس کی توفیق عطا فرما سکتا ہے، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اس کی. وَلَوْ شَاءَ، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دیتا. فَتَهْتَدُونَ إِلَيْهِ بِإِخْتِيَارٍ مِّنْكُمْ، یعنی ہدایت اور توفیق یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جسے چاہے توفیق عطا فرماتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. سورہ نحل کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا، یہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. تو یہ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کفر اور شرک کی اللہ تعالیٰ مذمت، برائی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، کافروں اور مشرکوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اور یہ جن بتوں کو شریک کر رہے ہیں، شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے.
اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وحی کا ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء پر وحی کو نازل فرماتا ہے۔ کیا وحی نازل فرماتا ہے؟ کہ کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرو اور توحید کا پیغام ان کو دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا تذکرہ فرمائے۔ پھر ان کافروں پر اللہ تعالیٰ سخت اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، ان کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کیا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں اور یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے فائدے کے لیے مویشیوں کو، جانوروں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا ہے۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ مزید اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا تمہارے فائدے کے لیے۔ منہ شراب، اس میں سے کچھ پانی وہ ہے جس کو تم پیتے ہو، اور کچھ پانیاں وہ ہے جس سے تم درخت کو اگاتے ہو۔ فیہ تسیمون، جس میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ ینبت لکم بہ الزرع، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے اگاتا ہے اس پانی کے ذریعے زراعت کو، کھیتیوں کو۔ والزیتون، اور زیتون کے پھل کو بھی۔ والنخیل، اور کھجور کے درختوں کو بھی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ والاعناب، اور انگور کو بھی اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، لآیتن، یقیناً ایک عظیم نشانی ہے جو اللہ کی وحدانیت، شان صمدیت، شان الوہیت پر دلالت کرتی ہے۔ اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتی ہے۔ فی صنعہ، اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں۔ فیؤمنون، پس وہ ایمان لاتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار، اس نے تمہارے لیے تابع کر دیا دن اور رات کو۔ والشمس، دونوں طریقے سے پڑھا گیا۔ والشمس والقمر، والشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع فرما دی۔ بالنصب، اگر نصب کے ساتھ پڑھے تو اس کا عطف ہوگا نہار پر۔ والنہار والشمس والقمر، اور اگر رفع کے ساتھ پڑھے والشمس والقمر تو یہ مبتدا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے بھی تابع کر دیے گئے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے ارادے سے، ارادہ الہی سے، اذن الہی سے، مشیت الہی سے۔ یہ تمام تارے بھی انسانوں کے تابع ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یعنی کائنات ارضی و سماوی، اور تمام چیزوں کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا۔ چاند بھی تمہارے تابع، سورج بھی تمہارے تابع، سریا بھی تمہارے تابع، ستارے بھی تمہارے تابع، دن اور رات کا نظام بھی تمہارے تابع، ہر چیز تمہارے تابع کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح ہم نے کائنات کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے، تو تم اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ، اللہ کے آگے اپنے گردنوں کو، اپنے سروں کو جھکا دو۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں کئی نشانیاں، ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بڑی بڑی عظیم نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یتدبرون، جو تدبر سے کام لیتی ہیں۔ وسخر لکم، اور اس نے تمہارے تابع کر دیا۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور اس نے وہ تمام چیزیں تمہارے تابع کر دی ہیں جو اس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں زمین پر۔ من الحیوان، حیوانات ہیں، مویشی ہیں، والنبات، نباتات ہیں، پودے ہیں، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ۔ مختلفاً الوانہ، اس حال میں کہ اس کے رنگیں مختلف ہیں، جیسا کہ کوئی پودا ہے لال رنگ کا، ریڈ، واخضر، اور کوئی ہرا ہے، اور کوئی پیلا ہے، کوئی نیلا ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرتی ہے۔ وہو الذی سخر البحر ذللہ لرکوبہ والغوص فیہ لتأکلوا منہ لحما طریا هو السمک وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها ہی اللؤلؤ والمرجان وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اور مزید نعمتوں اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو بھی تابع کر دی،
ذللہ، اس نے سمندر کو تابع کر دیا، آسان کر دیا تمہارے لیے اس پر سواری کرنا، یعنی سمندر میں تم سواری کر رہے ہو، سمندری تم سفر کر رہے ہو، یعنی سمندر تمہارے کنٹرول میں آ گیا۔ والغوص فی، اس میں غوطہ لگانا بھی تمہارے لیے آسان ہو گیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ تابع کیا؟ تاکہ تم اس سے کھاؤ لحمن طریا، تازہ گوشت، هو السمک، یعنی مچھلی وغیرہ تم کھا سکتے ہو، وتستخرجوا منه حلیۃ، اور تاکہ تم اس سے نکالو زیورات جس کو تم پہنتے ہو، ہی اللؤلؤ، یعنی موتی، موتیاں وغیرہ، والمرجان، یعنی بڑے موتیاں اور چھوٹے موتیاں، وترى الفلک، اور تم کشتیوں کو دیکھو گے، مواخر فیہ، جو یعنی اس حال میں کہ وہ پانی کو شک کرتی، یعنی پانی سمندر کے سینے کو پھاڑتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھتی، بجریھا فیہ، یعنی وہ کشتیاں چلتی ہیں پانی میں، مقبلۃ، آگے بڑھتے ہوئے، پیچھے آتے ہوئے، بریح واحدہ، ایک ہی ہوا سے، وَلِتَبْتَغُوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سمندر کو اس لیے بھی تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل حاصل کرو، بالتجارت، تجارت کے ذریعے، یعنی سمندری سفر کرتے تھے لوگ، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک تجارتی سامان منتقل کرتے تھے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اس پر۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے زمین پر بنا دیا، ڈال دیا، رواسیہ، پہاڑوں کو، ثوابت، جو جمے ہوئے ہیں، لِأَلَّا تَمِيدَ، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ زمین تم کو ہلا نہ دے، یعنی جھک نہ جائے، وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَارًا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ بنا دیا نہریں، کالنیل، جیسا کہ دریائے نیل ہے، وَسُبُلًا طُرُقًا، خشکی کے راستے بھی بنایا، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو، الی مقاصدکم، اپنے مقاصد کی طرف، وعلامات، اور نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ بنا دیا ہے، یہ ایسے نشانیاں بنا دیا جس کے ذریعے تم رہنمائی حاصل کرتے ہو راستوں پر، کل جبال، جیسا کہ پہاڑ ہے دن کے وقت، رات میں ستاروں سے تم روشنی حاصل کرتے ہو اور رہنمائی، اور دن میں تم پہاڑوں کو دیکھ کر اپنے راستے کا اندازہ لگاتے ہو، منزل کا، وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے وہ اپنے راستے کی طرف رہنمائی حاصل کرتے ہیں، الی الطرق والقبلۃ، اور قبلے کی طرف، اور قبلے کا رخ بھی یہ لوگ معلوم کرتے ہیں، قبلے کی سمت بھی معلوم کرتے ہیں، باللیل، رات میں، کس کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا وہ ذات جو پیدا کر دی اور وہ اللہ ہے، کمن لا یخلق، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتی ہے جو پیدا نہیں کرتے، یعنی پیدا کرنے والا خالق غیر خالق کی طرح نہیں ہو سکتا، خالق مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی جن بتوں کو یہ لوگ شریک کر رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، وہ خدا کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ خدا کے شریک کیسے بن سکتے ہیں، وہ خدا کے طرح کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ بت کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ خالق ہے تمام کائنات کا، تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا ہے۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، فتؤمنون، کہ تم ایمان لاتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم ان کو شمار نہیں کر سکو گے، تَضْبِطُوهَا فَضْلًا، چہ جائے کہ تم اس کے شکر کی طاقت رکھو، شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کما حق ہو، اس کا شکر ادا کرنا تو تم سے ہو ہی نہیں سکتا، تم صرف اس کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے، شکر اس وقت ادا کرنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے جبکہ نعمتوں کا احاطہ کیا جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تم پوری زندگی بھی اگر اللہ کی عبادت کرو گے تب بھی اللہ کی ایک نعمت کا بھی تم شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت پر شکر ادا کرنا فرض ہے ہر شخص پر۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، کیونکہ حیث ینعم علیکم، کیونکہ وہ تم پر نعمتوں کی بارش فرماتا ہے، بارش نازل فرماتا ہے، تمہاری کوتاہی کے باوجود، تمہاری بے رخی کے باوجود، تمہاری نافرمانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تم کو نعمتیں دے رہا ہے، یہ اللہ کی شان رحیمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شان رحمانی سے اللہ تعالیٰ بندوں کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان چیزوں کو جو تم چھپاتے ہو
اور ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو. والذین تدعون من دون اللہ والذین یدعون تدعون دونوں طریقے سے پڑھا گیا، یعنی غائب کا صیغہ اور حاضر کا صیغہ. یعنی وہ بدھ جس کی یہ لوگ پوجا کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون، جبکہ وہ بت خود پیدا کیے جاتے ہیں، یعنی ان کو بھی پیدا کیا گیا، ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یصورون من الحجارہ، یعنی یہ بتیں خود تراش کی، یعنی ان کا خود کوئی اپنا ذاتی وجود نہیں ہے بتوں کا، یہ بتوں کو تراشا جاتا ہے پتھروں سے. اموات، یہ مردے، لا روح فیہم، بتوں میں کوئی روح نہیں ہے، جان نہیں ہے. غیر احیاء، زندہ نہیں ہے، یہ تاکید ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، بتوں کو اس بات کا بھی شعور نہیں ہے کہ کس وقت ان کو اٹھایا جائے گا. ای الخلق، یعنی مخلوق کو کب اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کب کیا جائے گا، یہ بھی نہیں معلوم ہے بتوں کو. فکیف یعبدون، تو ان کی کیسے کس طرح عبادت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی عبادت نہیں کی جانی چاہیے. اذ لا یکون الہا الا الخالق، کیونکہ معبود نہیں ہوگا مگر وہی جو خالق بھی ہو، جو پیدا کرنے والا بھی ہو، الحی جو زندہ ہو، العالم جو جاننے والا ہو غیب کو. اللہ تعالیٰ غیب بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ زندہ بھی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ باقی بھی ہے، اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے. اب یہاں تک سورہ نحل کے 2 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. الہکم الہ واحد، یہ 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اور بندوں پر اللہ تعالیٰ جو جو احسانات فرماتا ہے، فرما رہا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ شرک اور کفر سے بندوں کو روکا، منع فرمایا، اور اس کی مذمت کیا اللہ تعالیٰ، اس کی برائی بیان فرمایا، اس کا رد فرمایا، اور توحید کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. بہترین انداز میں ان 2 رکوعات میں توحید کے پیغام کو اچھی طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی الوہیت، کس طرح اللہ پر ایمان لانا چاہیے، اور اللہ کے کیا کیا احسانات ہیں، اور خدا کی صفات کیا ہے، خدا کی پہچان کیا ہے، اس میں ان آیتوں میں بتا دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ عقید توحید کی اور تاکید کرتے ہیں، اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں. فرما رہا ہے کہ الہکم، تمہارا معبود جو تمہاری عبادت کا مستحق ہے، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، لا نظیر لہ فی ذاتہ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، فی ذاتہ یعنی اس کا مثل نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا نظیر لہ ولا ند لہ، اس کا نہ مثل ہے نہ مماثل ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے، ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. ولا فی صفاتی، اور اس کے صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، نہ شریک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی ذات بھی بے مثال ہے، اس کے صفات بھی بے مثال ہے. اس کی ذات بھی اعلیٰ ہے، اس کے صفات بھی اعلیٰ ہے. اس کی ذات بھی کامل ہے، اس کے صفات بھی کامل ہے. اس کی ذات بھی ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، اس کے صفات بھی ہر نقص اور ہر عیب سے پاک ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، بس وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان کے دل منکر ہے، یعنی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں ان کے دل. وہم مستکبرون، جبکہ یہ لوگ، یہ آخرت کا انکار کرنے والے متکبر ہے، تکبر کرنے والے ہیں آخرت پر ایمان لانے سے. لا جرم، یعنی ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے. لا جرم حقا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں، جو کچھ لوگ چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. فیجازیہم بذلک، بس وہ ان کو بدلہ دے گا اس کا. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا. بمعنی، معنی یہ ہے کہ انہ یعاقبہم، کہ وہ ان کو سزا دے گا. ونزل، اور آنے والا کلام نازل ہوا فی النضر بن الحارث، نضر بن حارث کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ نضر بن حارث کافر تھا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ماذا انزل ربکم، کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہوا اساطیر الاولین، وہ پہلے والوں کے جھوٹے قصے ہیں. تو یہ نضر بن حارث قرآن کو پہلے والوں کے جھوٹے قصے کہتا تھا،
یعنی قرآن کا منکر تھا، قرآن کی حقانیت کا انکار کرتا تھا۔ اضلالا للناس، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیحملوا فی عاقبۃ الامر، آخر کار انجام کار یہ لوگ اٹھائیں گے اوزارہم، ان کے گناہوں کو، یعنی جن لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کیے ہیں دنیا میں ان کا گناہ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے، کاملتاً مکمل طور پر، لم یکفر منہا شیء، اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کیا جائے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے بھی گناہ یہ لوگ اٹھائیں گے جن کو یہ لوگ گمراہ کیے، بغیر علم، اپنے گناہ تو مکمل طور پر اٹھائیں گے، اور جن کو یہ لوگ گمراہ کیے ہیں ان کے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے بغیر علم، یعنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ لوگ جن کو گمراہ کیے ان کا گناہ بھی ان کے سر پر ہوگا، ان کافروں کے سر پر ہوگا، لأنہم دعوہم، کیونکہ یہ لوگ ان کو بلائے الی الضلال، گمراہی کی طرف، فاتبعوہم، تو وہ ان کی اتباع کی، فاشترکوا، بس وہ بھی شریک ہو گئے گناہ میں، الا ساء بئس ما یزرون، کیا ہی برا ہے وہ بوجھ جس کو یہ لوگ اٹھائیں گے قیامت دن، یعنی گناہوں کا بوجھ ان کے سر پر ہوگا، کافروں کے سر پر کفر کا بوجھ ہوگا، شرک کا بوجھ ہوگا، بد اعمالیوں کا بوجھ ہوگا۔ یہاں تک سورہ نحل کے 3 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، یقیناً سازش کیے وہ لوگ جو ان کافروں سے پہلے گزرے تھے، یہ لوگ یعنی کفار مکہ ہی سازش کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان سے پہلے جو کفار گزرے وہ لوگ بھی سازشیں کی، وہ ہوا نمرود، اور وہ نمرود ہے، بنا صرحن، جو ایک بڑا قلعہ بنایا تھا اور بڑا محل بنایا تھا، طویلا، لمبا چوڑا، 5000 فٹ اونچا محل تیار کیا تھا، لیصعد منہ، تاکہ وہ اس سے چڑھے آسمان کی طرف، لیقاتل اہلہ، کیا مقصد تھا اس کا؟ آسمان والوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک ٹاور بنا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بھی سازش کیا تھا، فأتی اللہ قصد بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ کھوکھلا کر دیا، بنیاد یعنی ان کی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ گرا دیا، بنیادوں سے، بنیاد سمیت اونچی سے اونچی عمارت کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھا دیا۔ اللہ کی قدرت کے آگے نہ نمرود کا محل ٹک سکا، نہ فرعون کی سلطنت باقی رہ سکی۔ اللہ اکبر۔ فأتی اللہ قصد بنیانہم من القواعد، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کو اللہ تعالیٰ ڈھا دیا، من القواعد، بنیادوں سے، فارسل علیہ الریح، اللہ تعالیٰ ہوا کا عذاب نازل فرمایا، والزلزلہ، اور زلزلے کا، فہدمتھا، تو وہ زلزلہ اس عمارت کو زمین دوز کر دیا، فلک بوس عمارتوں کو زمین دوز کر دیا گیا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ فخر علیہم السقف، تو چھت ان پر گر گیا، من فوقہم، ان کے اوپر سے، وہم تحتہ، جب یہ لوگ چھت کے نیچے تھے، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ان کے پاس عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، اس سمت سے، اس جگہ سے جس کا ان کو احساس بھی نہیں تھا، سمجھے ہی نہیں تھے کہ ایسا ہوگا، تو یہ اللہ کی قدرت کا عذاب ہے، قدرت الہی کا ظہور ہے۔ من جہت، اس جہت سے آیا عذاب ان کے پاس، لا یخطر ببالہم، جو ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا تھا، وقیل، یعنی اللہ کے عذاب کے آگے حکومتوں کی حکومت اور ٹیکنالوجی وغیرہ کوئی چیز کامیاب نہیں ہو سکتی۔ وقیل ھذا تمثیل لافساد ما ابرموہ من المکر بالرسل، اور کہا گیا کہ یہ مثال بیان کرنا ہے، یعنی اس چیز کو بگاڑ دینے کے بارے میں جو لوگ مضبوط ارادہ کر لیے تھے، من المکر بالرسل، رسولوں کے ساتھ سازش کا ارادہ کر لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دیا، ان کافروں کو۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو دنیا کا عذاب تھا، اب آخرت میں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ وہ بھی فرما رہا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اور رسوا کرے گا۔ وَيَقُولُ لَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، عَلَى لِسَانِ الْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کی زبان پر، یعنی فرشتوں کے ذریعے کہلوائے گا اللہ تعالیٰ، تو بھی خن ڈانٹتے ہوئے، اَيْنَ شُرَكَائِي، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں جن کے خاطر تم ایمان والوں کی مخالفت کرتے تھے، یعنی تمہارے بت کہاں ہیں، فی شأنہم، قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، من الانبیاء، انبیاء کرام، والمؤمنین، اور ایمان والے، علم والے کہیں گے، ان الخزی اليوم والسوء علی الکافرین، بے شک رسوائی
اور عذاب آج کے دن کافروں پر ہے۔ یقولون، یہ کہیں گے وہ لوگ، شماتتاً بہم، ان کی مصیبت سے خوش ہوتے، یعنی کافروں کی مصیبت سے خوش ہوتے۔ الذین، یعنی وہاں پر عالم محشر میں پوری دنیا کے لوگ خاموش رہیں گے، یعنی علم والے وہاں پر جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا کہ بت کہاں ہیں، کافروں سے جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ، تو اہل علم اس وقت کیا کہنا چاہیے وہ جواب دیں گے لوگ، ان الخزی الیوم، بے شک آج کے دن رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ کفار جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ کفار اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، بالکفر، کفر کی وجہ سے کفر کر کے، فالقوا السلام، بس وہ سلامتی کو ڈال دیں گے، یعنی وہ لوگ جھک جائیں گے، انقادوا واستسلموا عند الموت، یعنی جب موت کے فرشتوں کو جب کفار دیکھیں گے موت کے وقت تو وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی جھک جائیں گے، قائلین، یہ کہتے ہوئے کہ ما کننا نعمل من سوء، ہم برائی نہیں کرتے تھے، یعنی ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ تو فرشتے ان سے کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ فیجازیکم بھی، پس وہ تم کو اس کی سزا دے گا۔ ویقال لہم، اور ان کافروں سے کہا جائے گا، فادخلوا ابواب جہنم، تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس حال میں کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ فلبئس مثوی مأوی المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، یعنی کافروں کا۔ وقیل للذین اتقوا الشرک ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، اور جب ان لوگوں سے کہا گیا جو شرک سے بچے، کفر سے بچے، الحاد سے بچے، بے دینی سے بچے، نفاق سے بچے، ایمان لا لی، جب ایمان والوں سے کہا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ خیرا، اللہ خیر نازل فرمائے، بھلائی نازل فرمائے، قرآن کو نازل فرمایا جو مکمل خیر ہے، مکمل پورا قرآن خیر ہے، رحمت ہے۔ اور کفار کیا کہتے ہیں وہاں پر، پہلے والوں کے جھوٹے قصے ہیں، لیکن ایمان والے یہ کہتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمایا جو خیر ہے، بھلائی ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان لوگوں کے لیے جو خیر کیے، یعنی اچھائی کیے، بالایمان، ایمان لا کر، اس دنیا میں بھی اچھائی ہے ان کے لیے، اور اس کائنات میں بھی، اس عالم میں بھی ان کے لیے خیر ہے، حیات طیبہ، اچھی زندگی ہے۔ اور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور بے شک آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کی جو منزل ہے، یہ الجنہ، یعنی جنت، یہ زیادہ بہتر ہے من الدنیا، دنیا سے، وما فیہا، اور جو کچھ دنیا کی نعمتیں۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے، گھر ہے متقین کا۔ تو جنت میں ایک بالش برابر جگہ مل جانا، ایک گز جگہ مل جانا بھی دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کسی شخص کو دنیا کی پوری سلطنت مل جائے تو وہ خوش نصیب نہیں ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو ایک گز جگہ زمین جنت میں دی جائے، کیونکہ جنت کی جو نعمت ہے ہمیشہ باقی رہنے والی، دنیا کی سلطنت فانی ہے۔ جنات عدن، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے باغات ہیں، یدخلونہا، جس میں ایمان والے داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، ان باغات کے نیچے سے، محلات کے نیچے سے نہریں بہیں گی، لہم فیہا ما یشاءون، ان کے لیے اس میں وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے، یعنی ہر جنتی اپنی جگہ بادشاہ ہوں، ان جو چاہے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں کریں گے۔ دنیا میں انسان جو چاہے وہ ملنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہاں پر صرف ارادے کی دیر ہوتی ہے، یعنی انسان جنتی ایمان والے جب تمنا کریں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً وہ نعمت ان کو عطا فرمائے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت میں وہ نعمتیں ہیں جو انسان کا نفس خواہش کرتا ہے، اور وہ نعمتیں ہوں گے، وہ نظارے ہوں گے کہ جس سے اس کی آنکھوں کو لذت ملیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں رکھا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، کیونکہ جنت کا جب ذکر آئے تو اللہ کی رحمت سے ہم کو امید رکھنا چاہیے۔ کذالک الجزاء، اسی طرح بدلہ، یجزی اللہ المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو بدلہ عطا فرماتا ہے، صلہ عطا فرماتا ہے۔ الذین، یہ صفت ہے پہلے والے الذین کی، الذین تتقوا، متقین کی صفت ہے۔ وہ لوگ متقیوں کی جب موت ہوتی ہے تو بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ان کو فرشتے وفات دیتے ہیں
طیبین اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، طیب اور طاہر ہوتے ہیں، طاہرین من الکفر کفر سے پاک ہوتے ہیں، شرک سے پاک ہوتے ہیں، یقولون فرشتے ان سے کہتے ہیں، اس حال میں کہ فرشتے ان ایمان والوں سے متقیوں سے کہتے ہیں عند الموت موت کے وقت، سلام علیکم تم پر سلامتی ہو، فرشتے ان کو سلام کرتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنة تم جنت میں داخل ہو جاؤ بما کنتم تعملون تمہارے اعمال کی وجہ سے، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل ہی کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، لیکن عمل بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ هل ما ينظرون الا ان ياتيهم الملائكة او ياتي ربك، یہ لوگ یہ کفار انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اسی بات کا کہ فرشتے ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ جائیں، یا آپ کے رب کا حکم یعنی آپ کے رب کا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ هل ما ينظرون یعنی یہ کفار جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کب ان کی موت آئے گی، یعنی موت کے وقت ان کو معلوم ہوگا یا قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ ایمان کیا چیز ہے اور کافروں کا انجام کیا ہے۔ هل ما ينظرون ينتظر الكفار الا ان تأتيهم الملائكة لقبض ارواحهم او يأتي امر ربك العذاب او القيامة المشتملة عليه، یہ کفار انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اسی بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، لقبض ارواحهم ان کی روح نکالنے کے لیے، یا آپ کے رب کا عذاب ان کے پاس آئے یعنی عذاب آئے یا وہ قیامت آئے جو عذاب پر مشتمل ہے۔ کذالک اسی طرح کما فعل ہؤلاء جیسا کہ ان کافروں نے کیا ہے، فعل الذین من قبلہم ان سے پہلے والوں کا بھی یہی حال تھا، من الامم امتوں میں سے، کذبوا رسلہم انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، فاہلکوا تو ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وما ظلمہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عذاب نازل ہوا تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کیے گناہ کر کے۔ وما ظلمہم اللہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کیا، بِإِهْلَاكِهِمْ بِغَيْرِ ذنب بغیر گناہ کیے ان کو ہلاک کر کے، بغیر گناہ کے ہلاک نہیں کیا، یہ لوگ گناہ کیے تو اس کی سزا کے طور پر اللہ ان کو ہلاک کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لیکن یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، بالکفر کفر کر کے، تو معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنا بھی یہ ظلم ہے۔ ظلم کا مطلب لوگ یہ سمجھتے کوئی آگے کسی کو اگر مار دیا تو یہی ظلم ہے، کوئی کسی کا گلا کاٹ دیا تو ظلم ہے سمجھ رہے، کوئی کسی کے پیسے لے لیا، چوری کر لیا تو یہی ظلم ہے، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا یہی ظلم نہیں ہے بھائی، غیر کی طرف سے ہی ظلم نہیں ہوتا، سیلف انسان خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو انسان خود اپنے آپ پر کئی ظلم کر رہا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنا بہت بڑا ظلم، فرائض کو چھوڑنا یہ بڑا ظلم، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال یہ بھی ظلم ہے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا پس ان کو پہنچا ان برائیوں کا بدلہ جو وہ لوگ کیے، یعنی ان پر جو عذاب نازل ہوا یہ لوگ جو برائی کیے ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ لوگ جو برے اعمال کی اس کی سزا ہے۔ وَحَاقَ نَزَلَ بِهِمْ اور ان پر نازل ہوا وہ عذاب جس کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، یعنی ان کی یہ خرابی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ نہ صرف اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے بلکہ عذاب کا مذاق اڑاتے تھے لوگ۔ انبیاء جب کہتے کہ اگر تم نافرمانی کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا تو لوگ بولتے تھے کہ نہیں عذاب نہیں آئے گا بھائی، کب آتا عذاب، کب عذاب آتا، جب عذاب آ گیا تو نہ یہ لوگ دیکھنے کے قابل رہے نہ بولنے کے قابل رہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک سورہ نحل کے 4 رکوع مکمل ہو گئے، یہاں سے 5واں شروع ہو رہا ہے۔ وقال الذین اشرکوا پھر اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ کفار اور مشرکین کے انجام اور ان کی جو معاملہ ہونا ہے، ان کا جو معاملہ آخرت میں ہوگا اور ان پر جو عذاب نازل ہوگا دنیا میں جو ہوا وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ، آخرت میں ان کا کیا کیا انجام ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ کیونکہ یہ مکی سورہ ہے، مکی سورہ میں تقریباً کیا ہے کفر اور شرک کی اللہ تعالیٰ مذمت فرمائے، کیونکہ اسلام کا آغاز تھا، اس وقت پورے مکے میں بت پرستی تھی، تو اللہ تعالیٰ یعنی تقریباً آیتیں جو مکی آیتیں مکی صورتیں ہیں اس میں اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا اور بت پرستی سے روکا گیا، شرک اور کفر کو اللہ تعالیٰ سخت ترین بدترین گناہ قرار دیا،
اور کافروں کے بدترین انجام کو اللہ تعالیٰ بیان فرمایا. گزرے ہوئے کافروں کو اور گزرے ہوئے امتوں میں جو کافر تھے ان پر جو عذاب نازل ہوا اس کو بیان کیا. پھر اس دور میں جو کفار موجود تھے، کفار مکہ، ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم عبرت حاصل کرو. پھر آخرت میں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بیان فرمایا تاکہ یہ لوگ کفر اور شرک سے باز آ جائیں. وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، من اہل مکہ، مکے کے مشرکین نے کہا، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء. اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد، اور ہم کوئی چیز حرام نہیں کر لیتے اس کے سوا، اس کو چھوڑ کر. تو یعنی یہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کیا چیز حرام کر لیے تھے؟ جانوروں کو، اونٹنی وغیرہ بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے تو اس کے دودھ کے استعمال کو حرام سمجھتے تھے، اس کو ذبح کرنے کو حرام سمجھتے تھے. تو اب بولوں گے کہنے کا مقصد کیا تھا؟ فَإِشْرَاكُنَا، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شرک کرنا، ہمارا جانوروں کو حرام کر لینا بتوں کے نام پر چھوڑ کر، یہ سب اللہ کی مشیت سے، اللہ کے ارادے سے. فَهُوَ رَاضٍ بِهِ، بس اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، خوش ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کا رد فرما رہا ہے، كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مکے والوں سے پہلے، مکے کے مشرکین سے پہلے. یعنی كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ، وہ لوگ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلا دی ان چیزوں میں جو کچھ رسول لے کے آئے تھے. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس نہیں ہے رسولوں پر مگر کھلے طور پر پہنچا دینا. الابلاغ البین، یعنی واضح طور پر پہنچا دینا. ولیس علیہم ہدایہ، ان پر لازم نہیں ہے کہ توفیق دینا، یعنی ان کو ہدایت یافتہ بنانا، یہ انبیاء کا کام نہیں ہے. ہدایت کو پہنچا دینا، قبول کرنا وہ لوگوں کا کام. تو اب یہ جو چیز ہے، اب یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر چیز اللہ کی مرضی، اللہ کے، تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے. اللہ یعنی ہر کام اللہ کی مشیت سے ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو یعنی کفر اور شرک کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. اللہ بندوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تم وہ کام کرو جس سے میں راضی ہوں، جن کو میں پسند کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں کفر اور شرک کو پسند نہیں کرتا، لہذا تم کفر اور شرک مت کرو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا، جیسا کہ کما بَعَثْنَاكَ فِي هَؤُلَاءِ، جیسا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا اس قوم میں. کیا پیغام دے کر بھیجا ہم نے ہر رسول کو؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو. وحدوہ، اللہ کو ایک خدا مانو. پیغام توحید دے کر ہم نے بھیجا. وجتنبوا الطاغوت، طاغوت طواغیت سے تم بچو، یعنی بتوں سے. طاغوت کے معنی آتے سرکش. الاوثان، یعنی بتوں سے تم بچو. ان تعبدوها، بتوں کی عبادت کرنے سے بچو. بتوں کی عبادت کرنے کا کبھی ہم حکم نہیں دیے، تم کیوں کر رہے ہو؟ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان میں سے بعض وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. فَآمَنَ، پس وہ ایمان لائے. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض وہ تھے جن پر ضلالت، غوایت واجب ہو گئی تھی، گمراہی. فی علم اللہ، اللہ کے علم، پس وہ ایمان نہیں لائے. فَسِیرُوا، بس تم سفر کرو. یا کفار مکہ، اے مکے کے کافروں، فی الارض، زمین پر. فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، بس تم دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا حشر ہوا. آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، نہ ان کی حکومت ہے، نہ ان کی سلطنت ہے، نہ ان کے محلات ہیں، نہ ان کی تجارت ہے، نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے اموال ہے. ان تحرس یا محمد، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دیا کہ اگر تم شرک پر ہی قائم رہو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو سابقہ امتوں کے کفار اور مشرکین کا ہو. کسی کو آگ کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا گیا، کسی کو پتھر کی بارش سے، پتھروں کی برسات سے ہلاک کر دیا گیا، کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا. ان تحرس یا محمد علی ہداہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حرص کریں گے، خواہش کریں گے ان کی ہدایت،
اگر آپ یہ چاہیں گے کہ بھئی یہ کفار بھی ایمان لا لیں، وقد اضلهم اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو گمراہ کر دیا ہے، لا تقدروا علی ذلک، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا ان کو ہدایت دینا۔ مشیت الہی کو اللہ تعالیٰ بیان فرمانا، اللہ کی ہدایت، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایمان نہیں لا سکتا۔ تو توفیق طلب کرنا چاہیے انسان کو، ایمان اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اگر آپ ان کافروں کی ہدایت، یہ کفار مکہ کی ہدایت کی اگر آپ خواہش کریں گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وما لهم من ناصرین، اور ان کافروں کو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جن کافروں کو جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے، تمام کافروں کو اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق سے محروم فرما دیا ہے، یعنی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ جان لیا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ان کے بارے میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ کسی بھی حال میں وہ کفار ایمان نہیں لائیں گے، اور جن کی قسمت میں اللہ تعالیٰ ایمان لکھ دیا ہے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج اور آپ کی طبیعت یہ تھی کہ آپ رحمت للعالمین تھے اور ہے بھی، اب قیامت تک رحمت للعالمین ہے، اور آخرت میں بھی آپ رحمت ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے تھے کہ کفار، تمام کے تمام کفار ایمان لائیں، اور آپ اس کے لیے فکر مند ہوتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی فکر مت کیجیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، پہنچا دی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ کفار اللہ کی قسم کھائیں، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا قسم کھائے؟ لا یبعث اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں بھیجے گا، نہیں اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ نہیں زندہ کرے گا ان لوگوں کو جو مر جاتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، یعنی بعث کا انکار کرتے تھے لوگ، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اسلامی عقیدہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوری کائنات، تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بلا یبعثہم، تو کفار مکہ خاص طور پر اور عمومی طور پر تمام کفار کیا کرتے ہیں؟ لوگ بعث کا انکار کرتے ہیں۔ بلا یبعثہم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیوں نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ وعدن علیہ حقا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو وہ اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، حق ہے وہ۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ذَلِكَ، اس بات کو، لِيُبَيِّنَ، یہ متعلق ہے یبعثو کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیوں زندہ کرے گا؟ لِيُبَيِّنَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح کر دے اس چیز کو جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے ایمان والوں کے ساتھ، من امر دین، دین کے معاملے میں کفار ایمان والوں سے جو اختلاف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا ان کو دوبارہ زندہ کر کے، بتعذیبہم، کافروں کو عذاب دے گا اور ایمان والوں کو ثواب دے گا۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ تاکہ کفار جان لے کہ کفار جھوٹے تھے فی انکار البعث، بعث کا انکار کرنے میں، مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ جو کہتے تھے اس میں لوگ جھوٹے، یہ ثابت ہو جائے۔ انما قولنا، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری قدرت کا یہ معاملہ ہے، شان یہ ہے، ہماری شان قدرت یہ ہے کہ انما قولنا لشیء، ہمارا قول، ہماری بات کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنا چاہیں، ارادہ کر لیں، تو ہم اس سے کہتے ہیں کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی، کن فیکون، اتنا کہنے کی بھی دیر نہیں ہوتی۔ ای فہو یکن، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ تو اب یہاں تک انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، یہاں پر سورہ نحل کا 5واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں 6ویں رکوع سے، سورہ نحل کے 6ویں رکوع سے درس کا آغاز کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔